ہمارے معاشرے میں ایک عجیب بیماری میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، اور وہ بیماری یہ ہے کہ لوگ کسی کا قرض لے لیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو دینے کی نیت نہیں ہوتی، یا اگر کسی کی نیت دینے کی ہے تو وہ اس کو دوبارہ لوٹاتے نہیں۔ سب سے پہلے تو قرض لینے کے بعد جب آپ وعدہ کرتے ہو تو وعدے کے مطابق قرض لوٹانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے اندر دو صفات کبھی بھی جمع نہیں ہوتی، ایک تو وہ جھوٹ نہیں بولتا، دوسرے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور قرض نہ لوٹانا اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ جب آپ سے سامنے والا قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کل دیں گے، پرسوں دیں گے یا کچھ دنوں کے بعد دیں گے، اور آپ اس کو وہ قرض نہیں لوٹاتے، تو یہ بہت زیادہ جو ہے افسوس کا مقام ہے کہ دونوں صفات ہمارے اندر جمع ہو رہی ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور آج ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ قرض دینا یقیناً بہت بڑا ثواب کا کام ہے کہ آپ کسی کو کسی کی مجبوری میں قرض دے رہے ہو تو یہ آپ کو ثواب ملے گا، بلکہ جب تک وہ آپ کا قرض استعمال کرے گا، جو آپ نے اس کو روپیہ پیسہ دیا ہے، تب تک آپ کو اس کی نیکیاں ملتے رہے گی۔ لیکن جو دے رہا ہے وہ بھی کبھی کبھار اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہوتا ہے، تو جو لیتا ہے مقروض اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرض واپس کرے، جلد اس کو لوٹانے کی فکر کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں قرض لوٹانے کی فکر بالکل بھی نہیں ہوتی، اور بلکہ ہوتا تو یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیں گے نا آپ کا قرض، ہم کہاں بھاگ رہے ہیں، کوئی تھوڑی ہے کہ جو آپ کا قرض کھا کر بیٹھ جائے گے، دینا ہے، بس ابھی مسائل ہے، آپ کے مسائل سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس نے آپ کو قرض دیا ہے اور آپ نے ایک وعدہ کیا ہے، اس وعدے کے مطابق آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا قرض لوٹا دیں۔ آپ مقروض ہے، اس نے آپ کو جب قرض دیا تو آپ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ فلاں وقت میں ہم آپ کو قرض لوٹا دیں گے۔ اب آپ کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا قرض لوٹا دیں۔ کیا پتا اگر ہمارے اوپر کسی کا قرض ہو اور ہم اس کو گھما رہے ہو اور روز جو ہے ایک نئی تاریخ اور نئی ڈیٹ بدل کے دیتے ہو، اور اللہ نہ کرے اگر اسی حال میں ہماری موت آ جائے تو بتاؤ کتنا ہمارا کیسا حشر ہوگا اور کیا ہمارا انجام ہوگا۔ شہید کا مقام کتنا زیادہ اونچا ہے کہ شہید جب شہید ہو جاتا ہے تو اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مقروض ہے تو اس کو جب تک روک دیا جاتا ہے، جب تک اس کا قرض جو ہے ادا نہ کیا جائے تب تک اس کی مغفرت رکی رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا اور آپ سے درخواست کی جاتی اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اہل خانہ سے سوال کرتے اور پوچھتے کہ بتاؤ اس میت پر کسی کا قرض باقی ہے؟ اگر آپ کو کہا جاتا کہ اس کو پر کسی کا قرض باقی ہے، جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جاتا یا وہ جو حضرات جنہوں نے قرض اس کو دیا تھا وہ معاف نہ کر دیتے، تب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ اگر کبھی کوئی معاف نہیں کرتا یا اس کا حق، اس کا جو ہے قرض ادا کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ بہت زیادہ ڈر اور خوف کی بات ہے کہ ہم جو ہے کسی کا قرض لے اور قرض کسی کو واپس نہ لوٹائے، اس کی مدت ہونے کے بعد بھی ہم اسی کو اسی طریقے سے جو چاکلیٹ دیتے رہے اور گھماتے رہے اور کہے کہ دینا تو ہے آپ کا قرض، ہم کون سا جو آپ کا جو کھا کر بیٹھ جائے گے۔ کسی نے ایک بڑی اچھی بات کی اور مثال دی، آپ کسی کو قرض دے کر اسے اپنا سیٹ نہ بنا دیجئے کہ جب وقت آئے گا پیسے دینے کا، ریٹرن واپس کرنے کا، آپ اس کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو تاریخ پہ تاریخ دیتا رہے گا اور آپ نوکر کی طرح اس کے در کی چکر کھاتے رہیں گے، اس کے پاس بار بار جاتے رہیں گے، اور وہ آپ کو جو ہے کئی دنوں کے بعد کی تاریخ دے گا اور جو ہے آپ کو جو ہے وہ بار بار بلائے گا۔ تو گویا ایسا ہوا کہ آپ نے اس پر رحم کھا دیا، وہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا تھا، کوئی مسائل اس کو درپیش تھے، آپ نے اس کے حل کے لیے اسے روپیہ پیسہ دیا، اسے قرض حسنہ آپ نے دے دیا، اور آپ نے تو آپ کی نیت تھی۔ لیکن ہو ایسے رہا ہے کہ جب قرض مانگنے کا وقت آ جائے تو لوگ گھماتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے اور انہیں معلوم بھی ہے کہ مجھے ان کا قرض ادا کرنا ہے، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ قرض ادا نہیں کرتے۔
اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرض سب سے پہلے ادا کریں. لوگوں سے جب وعدہ کریں تو وعدہ مکمل کریں. اگر آپ کے پاس آپ کو معلوم ہے کہ آج مجھے قرض کی ضرورت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جو رقم آنے والی ہے اس کو 20 دن لگیں گے, تو آپ پہلے قرض جس سے آپ قرض لے رہے ہو اسے کہہ دیجئے کہ میں آپ کو جو ہے 1 مہینے کے بعد, 2 مہینے کے بعد, 3 مہینے کے بعد قرض جو ہے آپ کا واپس لوٹاؤں گا, تاکہ آپ کی وعدہ خلافی نہ ہو. اگر آپ کے پاس پہلے اماؤنٹ آتا ہے, پہلے آپ کی رقم آپ کے پاس آ جاتی ہے, اب اس کو دے دیجئے, لیکن گھمائیے مت کسی کو. وعدہ خلافی یہ مومن کے شان کے بہت جو ہے بالا تر کی بات ہے. مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو جو ہے دھوکہ دے. جس قوم کی دیانتداری کی مثالیں لوگ جو ہے ہمیشہ دے دیا کرتے تھے اور جن کے واقعات بتائے جاتے تھے, یہ لوگ کیسے دیانتدار تھے. ان کے پاس جب امانت رکھی جائے تو وہ امانت اسی وقت پہ لوٹا دی جاتی تھی. اگر انہیں قرض دیا جائے یہ لوگ اسی وقت قرض لوٹا دیا کرتے تھے. لیکن آج ہمارا معاشرہ اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں, قرض بھی جو ہے وہ کسی کا وقت پہ ادا نہیں کرتے اور ٹال مٹول کرتے رہتے, ڈیٹ پہ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کا قرض ہم دینے والے ہیں, ہماری تو نیت کھانے کی نہیں ہے. آپ کی نیت چاہے جو ہو, لیکن آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق. آپ کوئی بھی مسائل میں الجھے ہو, سامنے والوں کو آپ کے مسائل سے کیا لینا دینا, آپ جس مسائل میں الجھے ہو, لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ لے کر دینے کا وعدہ کیا ہے اس ڈیٹ دے دے. آج کل تو عجیب بات ہوتی ہے کہ جب قرضدار سامنے سے آ جاتے ہیں اور مقروض جب اس کو دیکھ لیتا ہے تو اپنا راستہ بدل دیتا ہے, کنارہ کش ہوتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو چہرہ چھپا کر بھاگتے ہیں, حالانکہ چہرہ چھپانا کتنی معاشرے میں بری بات سمجھی جاتی ہے, لیکن ہاں جب ہم قرض لیتے ہیں تو اپنا چہرہ چھپا کر اس گلی سے اس گلی, اس در سے اس در بھاگتے ہیں اور سامنے والے کو دھوکہ دیتے. آپ جو ہے جو آپ کے اوپر قرض ہے اس کو وقت پر دینے کی فکر کرے اور بہنوں کا بھی قرض دے. آج معاشرے میں عجیب بات ہے, کسی نے بھائی سے قرض لیا تو لوگ اس کو دینا اہم نہیں سمجھتے, حالانکہ وہ بھی آپ کے اوپر قرض ہے, آپ کو دینا پڑے گا. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جب آپ کو کوئی قرض دے دے تو آپ اس کو لوٹانے کی فکر کریں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, آپ کے رشتہ دار ہو, آپ کے دوست احباب ہو, آپ کے چاہنے والے ہو, یا کوئی جو ہے رحم دل انسان ہو جس نے آپ کو قرض دیا. آپ کے والد نے بھی اگر آپ کو قرض دیا, والدہ نے بھی اگر آپ کو قرض دی ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرض وقت پر لوٹائیں, بہنوں کا حق بھی ادا کریں. یہ بھی قرض کی طرح ہے. آج کتنے سارے لوگ ہیں جو بہنوں کا حق کھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں ذرا بھی فکر نہیں ہوتی, حالانکہ ان کا قرض دینا یہ ہم بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے فکر کریں کہ ہم جو ہے دنیا سے اس حال میں رخصت ہو جائے کہ ہمارے اوپر کسی کا قرض باقی نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی زیادہ فکر ہوا کرتی تھی کہ ایسا نہ ہو جائے کہ مجھ پہ کسی کا قرض باقی ہو اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اس لیے ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے کہ جب ہم اللہ رب العزت سے ملے اور اس دنیا سے کوچ کر کے جائے, اس دنیا سے ہم جو منتقل ہو, تو ہمارے اوپر کسی کا قرض باقی نہ ہو اور ہم جو ہے بالکل جو ہے تمام چیزوں سے ہماری ذمہ داریاں بالکل ہٹی ہوئی ہو. بہنوں کی ذمہ داریاں بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم سب کے قرض ہم نے دے چکے ہو اور بہنوں کا حق جو ہے ہمارے اوپر باقی ہو. بہنوں کے حق سے بھی سبب دوش ہونا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.